اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری قرآن ووکیبلری کا ہم ایک اور سیشن کر لیتے ہیں۔ ایک لفظ ہے اثر، ٹھیک ہے۔ اب عربی میں اور دنیا کی کسی بھی لینگویج میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جو وہ الفاظ ہیں نا، وہ اصل میں کوئی زندگی کا ریئل میں کوئی فینومینا ہے۔ فینومینا سے مراد ہے کوئی مظہر ہے، وہ چیز زندگی میں ہوتی ہے۔ جیسے ہم کہیں کہ یار اس کام میں آپ تھوڑی دور تک چلیں تو آپ کو چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ اب یہ جو کام میں تو چلنا کوئی نہیں ہوتا، کہ ہوتا ہے کوئی، لیکن جو ایکچولی وہ واک کرنا ہے اس سے لیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ تھوڑی دیر رک جائیں، ہم اس کے بعد یہ ایکٹیویٹی کرتے ہیں۔ اب یہ رک جانا جو ہے یہ تو واک سے ہے، آپ تو واک نہیں کر رہے، آپ تو بیٹھے ہیں۔ میں کہتا ہوں نا یہ رکے نا، تو یہ لفظ رک وہ اصل رک میں تو نہیں استعمال ہو رہا، یہ اس کا استعارہ ہے۔ ساری زبان کے الفاظ اسی طرح ہیں کہ اصل اس کا مطلب کوئی چیز ہے جس کو ٹچ کیا جا سکتا ہے، جو کام زندگی میں ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو استعارے کے طور پہ ہم استعمال کرتے ہیں۔ اب اس میں بھی اب یہ چیز بہت عربی میں یہ چیز ہے اور باقی زبانوں میں بھی اسی طرح ہے۔ تو ہم جو اصل میں کنکریٹ یا ریئل آبجیکٹ کو چھوڑ دیتے ہیں نا، صرف زبان پہ آ جاتے ہیں، تو اس سے زندگی میں کافی ساری لرننگ بہت کمزور ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ کو اس کا تجربہ ہی نہیں ہوتا۔ اس کا اصل مطلب ہے رسی سے باندھنا۔ اب پرانے زمانے میں جو قیدی ہوتی تھے یا آج کل بھی قیدی ہوتی ہے تو انہیں وہ ہینڈ کف لگا کے ہوتے ہیں نا، آپ نے کبھی پولیس کے ساتھ بھی دیکھا ہو تو یہ لگی ہوتی ہے نا، کیا کہتے ہیں اردو میں؟ ہتھ کڑی، انگلش میں کہتے ہیں ہینڈ کفس، ٹھیک ہے، پیروں میں بھی لگی ہوتی ہے، ٹھیک۔ تو اسیر، وہ اسیر نعمت، میں تو اس کے احسان میں بندھا ہوا ہوں، ٹھیک۔ یا قرآن پاک میں ہے وَشَدَدْنَا إِسْرَهُمْ، اور ان کو مضبوطی سے اس میں اس عذاب میں یا اس مصیبت میں باندھ دیا گیا ہے۔ اس طرح افک کا اصل مطلب ہے راستے سے ہٹانا، مطلب کوئی چیز ایسے جا رہی ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں ادھر سے، ٹھیک، تو یہ ہے افک، یعنی میں راستے۔ اب دیکھیں نا، اب راستہ اگر آپ کا ٹھیک نہیں ہے تو اب جتنا تیز چلیں گے آپ اصل سے دور ہوتے جائیں گے الٹا۔ اسی لیے زندگی میں اللہ تعالیٰ سے ہم راستے کی ڈائریکشن مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، کہ چلیں ڈائریکشن ہے تو میں سلو بھی ہوں تو میں جاؤں گا تو ادھر ہی نا۔ اگر ڈائریکشن غلط ہے تو میں جتنا تیز چلوں گا میں اتنی غلطیاں زیادہ کروں گا اور اتنا منزل سے دور ہی جاتا جاؤں گا تیزی سے، وچ از ویری ڈینجرس۔ تو متفقات آتا ہے کہ جو راستے سے پھیر دیتی ہیں، یعنی وہ عذاب جو الٹ دیتے ہیں بستیوں کو، ٹھیک۔ اسی طرح آتا ہے افلا توفقون، تم کہاں سے بہہ کے جاتے ہو، کہ تم اپنے راستے سے کیسے ہٹ گئے ہو۔ اب دیکھیں یہ راستہ تو وہ راستہ تھا، یہ پاک تھا، لیکن ہٹ جانا مینز آپ کا جو طریقہ تھا سچ کو ماننے والا، اور آپ اس سے ہٹ کے آپ نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور چیزوں کو شریک بنا دی اور اپنی، ٹھیک۔ افاق اسیم، افاق راستے سے ہٹا ہوا، اسیم گناہ کو آپ کو پتہ ہے۔ تو افاق اسیم جو جھوٹا، جو راستے سے ہٹا ہوا ہو۔ ایک معفوق پھر وہ ہوتا ہے جو بے وقوف یا دیوانہ یا پاگل، یا وہ جو عقل جس کی ماری گئی ہو، معفوق العقل، جس کی عقل راستے سے ہٹی ہوئی۔ تو اسی طرح اساسا یا اساس، یہ اصل میں بنیاد ہے۔ جب آپ کو گھر یا دیوار ڈالنی ہو تو دیوار اس کے اوپر تو نہیں شروع کرتے، تھوڑی سی نیچے سے شروع کرتے ہیں تاکہ وہ مضبوط ہو۔ یہ ایک جو بلڈنگ آپ کو نظر آتی ہے نا، جتنی اوپر ہوتی ہے اتنی نیچے ہوتی ہے۔ مثلا آپ یہاں پہ ایک بہت بڑا پلازا ہے نا، 11 منزلہ، وہ اتنی 11 منزلہ ہی نیچے ہے۔ درخت کو دیکھ لیں، ایک درخت جتنا اوپر ہوتا ہے اتنا ہی نیچے ہوتا ہے۔ چھوٹے پودے تو چلے اتنی ساری جڑ سے بھی سسٹین کر جاتے ہیں، لیکن جو بڑے درخت ہے جتنا اوپر ہوتا ہے اتنا ہی نیچے ہوتا ہے۔ یعنی کہ انسان کی ایک، اس سے بھی ایک آپ سبق سیکھ سکتے ہیں کہ انسانی شخصیت کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک اتنا ہی اس شخصیت کا باطن ہوتا ہے، اور وہ باطن اگر ٹھیک نہیں ہے اور اس کی جڑوں کو ٹھیک پانی نہیں مل رہا تو وہ ظاہر بھی بیمار ہی ہوگا۔ تو اصل کام اس پہ کرنے والا ہوتا ہے، ٹھیک، دونوں پہ کرنے والا ہوتا ہے، لیکن اصل وہ ہے اساس آپ ادروائز بھی بیس پڑھیں گے، بیس 2 کا نمبر ہے، بیس 5 کا نمبر ہے، بیس 10 کا نمبر ہے، کہ آپ نے اپنے عددوں میں کتنے نمبر رکھے ہوئے ہیں۔ 1 2 3 4 میں کتنے نمبر ہیں؟ 10، 0 سے لے کر 9 تک، لیکن آپ 5 والے نمبر، کمپیوٹر 2 نمبروں والوں پہ کام کرتے، 0 1 0 1 اونلی۔ اسف، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ اس کا میں نے لکھا ہوا ہے حزن بھی اور غضب بھی، ٹھیک ہے۔ اب یہ دونوں بظاہر کو سمجھ نہیں آ رہے کہ ایک تو ہے غم اور ایک ہے غصہ۔ ہم کہتے ہیں نا غم و غصہ، اردو میں کہتے ہیں۔ اب غم تو اور چیز ہے اور غصہ اور چیز ہے۔
تو یہ دونوں رل کے گئے، انہوں نے غم و غصہ کا اظہار کیا. تو اس کی بڑی انٹرسٹنگ، پھر جب آپ پڑھتے ہیں بڑے لوگوں کو تو انہوں نے لکھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس، سنا ہوا نا، ہاں قرآن پاک میں جو بڑے بندے ہیں ان میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا بھی کی تھی. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں اگر اپنے سے چھوٹے پہ غصہ چڑھ جائے تو بندہ لکھتر چاہ لیندے تھے نا، تو وہ غضب کا شکار ہوتا ہے. جی اپنے سے بڑے پہ غصہ چڑھ جائے تو بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو وہ زیادہ آپ میرے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے، تو وہ کیا بن جاتا ہے. تو وہ اصل میں تو ایک ہی ہے لیکن سچویشن ڈفرینٹ ہے کہ آپ کو آگے آپ کے سامنے کون ہے. آپ سے طاقتور ہے تو وہ آپ کا بن جائے گا حزن، اور اگر آپ سے کمزور ہے تو پھر آپ سوٹا چاہ کے غضب ہو جائیں گے. تو غصے کا یہی ہے کہ غصے پہ عمل نہیں کرنا چاہیے. غصہ تو آئے گا، جس کو غصہ نہیں آتا وہ بے غیرت ہے، ٹھیک ہے نا. ایک بندہ جس کو غصہ ہی نہیں آتا وہ کوئی اچھا بندہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے سامنے ایک برائی ہو رہی ہے، انہیں غصہ ہی نہیں آ رہا. غصہ آنا بہت ضروری ہے اور نیچرل ہے، لیکن غصے پہ عمل اس طرح کرنا جتنا کرنا چاہیے یہ ہر بندے سے نہیں ہو سکتا. ہم اس کا زیادہ یا کم، یہی اصل بات ہے. پھر جس نے، اس لیے امام غزالی کہتے ہیں کہ تین ہی چیزیں جن پہ جس نے ان کو کنٹرول کر لیا ان میں سے ایک غصہ ہے. اوکے. اسی طرح اس با انگلی، اب انگلی میں جو اوپر ہڈی ہے اور یہ ناخن ہے، اگر ناخن اللہ تعالی ہمارے نہ بنائیں یا کل صبح اٹھے اور ناخن نہ ہوں تو ہم ایک لقمہ بھی نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ ساری وہ جو آپ کی ہونی ہے بوٹی وہ یہیں ہو جانا ہے. آپ لکھ نہیں سکتے، آپ پیچکس نہیں یوز کر سکتے، آپ اپنی سوئی میں دھاگا نہیں ڈال سکتے، کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ آپ کے ناخن آپ کی کیا ہیلپ کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ سے وہ آپ کام کر پاتے ہیں. کوئی نہیں گل سمجھ آئی؟ اگر ناخن اور یہ آخری ہڈی نہ ہو تو آپ زندگی کا کوئی کام نہیں کر پاتے. کہاں نہیں گل سمجھ آئی؟ تو یہ اس کا مطلب ہے کہ ان کی وجہ سے ہمارا کام ہوتا ہے. تو یہ اصل اس کا مطلب یہ ہے، لیکن اس کا مطلب پھر احسان کے معنوں میں یوز ہوتا ہے. تو یہ ناخن ہم پہ احسان کرتے ہیں، ان کی وجہ سے ہمیں، ورنہ آپ اپنی روٹی نہیں توڑ سکتے. ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی زبردست چیز بنائی ہوئی. یہ ناخن جو ہے، ناخن میں ایک چھوٹا سا حصہ ہے وہ جو سفید ہے نکا جا جانور کا، دیکھیں ایسے کر کے، یعنی کہ اگر میں ناخن ایسے بناؤں، ناخن تو ادھر ایک ایسے کر کے ہے، یہ اب آپ کی انگلی میں بڑی کر کے بنائی ہے مائکروسکوپ میں، ہے یہ حصہ، یہ چاند کی طرح تھا. اس کو لینیول کہتے ہیں، LUNULE. پرانے اس میں یہ سفید کیوں ہے کہ لگاتار ہمارے جسم میں سفید خلیے بن رہے ہیں جو بیماری کے خلاف لڑتے ہیں. وہ ادھر نظر آ رہے ہوتے ہیں، دیکھیں آپ اپنے ہیں کہ کوئی نہیں ہیں، لگاتار بن رہے ہیں، ورنہ یہ بن کے اگر نکل جاتے ہیں ہڈیوں میں بن رہے ہوتے. تو پرانے زمانے میں لوگ، اب یہ جو ناخن ہے نا، یہ ہمارے جسم کا واحد حصہ ہے جو ٹرانسپیرنٹ ہے شیشے کی طرح، اس کے اندر سے نظر آ رہا ہے وہ خون آ رہا ہے نظر. تو اس سے وہ خون کی رنگت دیکھ کے پرانے حکیم بو علی سینا اور جالینوس وغیرہ پہچان لیتے تھے کہ اس کے خون میں کیا پرابلم ہے. آج کل بلڈ ٹیسٹ جو ہوتا ہے، پرانے زمانے میں بلڈ ٹیسٹ کے لیے اللہ تعالیٰ نے درمیان میں ایک نکا جا شیشہ ونڈو رکھی ہوئی ہے کہ اس ونڈو سے ہی دیکھ لیتے تھے، ایسے کر کے دیکھ لیتے تھے کہ اس میں خون ہے کتنا یا خون کی کمی ہے، خون کا کلر کیا ہے. کوئی نہیں گل سمجھے. اللہ تعالیٰ کوئی ٹیکنالوجی کا محتاج نہیں ہے. ٹیکنالوجی ان پرندوں کو اور جانوروں کو ہم سے ملین سال پہلے ہم سے کئی گنا زیادہ آتا ہے. ہم نے کوئی ٹیکنالوجی انسان نے سیکھی نہیں ہے، لیکن آپ نے سیکھنی ہے. کوئی تھوڑی سائنس پڑھیا کرو تو میتھ سے ٹیکنالوجی آتی ہے. اسرا ہے نا، ولا تحمل علینا اسرن، یا اللہ ہم پہ ہم سے زیادہ بوجھ نہ ڈالنا، ٹھیک ہے نا. تو اس کا اصل میں نے گڑھ لگانا یا زبردستی روکنا. جیسے ایک کشتی ہے نا، تو کشتی کو اگر ملاح ایسے کسی پیگ کے ساتھ، کسی اس کو کہتے ہیں اینکر، یا اس کو کہتے ہیں ایک چھوٹا سا جیسے گھوڑے کا یا گدھا باندھنے کے لیے کیا ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، قلعہ، ٹھیک ہے نا. اینکر کے ساتھ باندھے نہ رسی سے تو وہ تو بھاگ جائے گی. تو اس طرح باندھنا، گرا لگانا. جو بڑے جہاز ہوتے ہیں نا، جو پورٹ پہ لگتے ہیں، بہت بڑے ہوتے ہیں، مطلب اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ کئی ایکڑوں میں ہوتے ہیں. یہ جو بڑا کنٹینر ہے نا، اس قسم کے 10-10 ہزار کنٹینر ایک جہاز میں آ جاتے ہیں. تو دنیا میں 100 میں سے 90% تجارت جو ہے وہ تو بڑے جہازوں میں ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا ذکر کیا، شاید سورہ الرحمن میں کیا. تو معاصر یہاں بندرگاہ، جہاں پہ جہاز رکتے ہیں اور
ان کو باندھا جاتا ہے اور پھر سامان چڑھایا جاتا ہے پسنجر تحمل علینا اسرا، یعنی کہ جو چیز آپ کے ساتھ باندھی ہوئی ہو وہ آپ کا بوجھ ہو گیا نا، مثلا گدھے پہ، گھوڑے پہ، اونٹ پہ کوئی چیز لادنی ہو تو وہ اس کے ساتھ پالان کے ساتھ باندھی جائے گی، وانگا کو پالان کہتے ہیں۔ تو اسار رسی کو کہتے ہیں یا میخ کو کہتے ہیں، جیسے آپ ٹینٹ پیکنگ کبھی نہ کبھی کرنی ہو، اسکاؤٹنگ میں ہوتا ہے نا ٹینٹ لگانا، ٹینٹ لگانا بھی آنا چاہیے۔ ناٹ لگانا ایک زندگی میں اہم اسکل ہے، جس کو ناٹ نہیں لگانی آتی وہ تو اپنا قربانی والا بکرا ہی مار بیٹھے گا سویرے ایسی رسی بھی لگا سکتے ہیں جو آپ زور لگائیں تو وہ رسی الٹا، ہاں، اور ایک ایسی رسی بھی لگا سکتے ہو زور لگائیں تو کچھ نہیں ہوگا، وہ ٹائٹ ہو جائے گی، اپنی جگہ پہ رہے گی، ہوتا ہے نا۔ تو 4 5 6 قسم کی ناٹس ہوتی ہیں، یہ کبھی آپ نے بھائی رسیاں لے کے آنی ہے تھوڑی سی موٹی، پلاسٹک والی یعنی اصل جیوٹ والی، جیوٹ سمجھتے کی ہے نا، پٹسن، جیوٹ کو کیا کہتے ہیں؟ سب سے زیادہ جیوٹ دنیا میں پرانے زمانے میں تو بنگلہ دیش میں بنتا تھا، اب بھی ہے، پٹسن کی وہ بوریاں ہوتی ہیں، پٹسن کی جو ٹھیک ہے نا، وہ نیچرل ہوتی ہیں، ہاں، ان میں پھر وہ سبزی اتنی گرم نہیں ہوتی، زیادہ دیر رہتی ہے، وہی چیز آپ پلاسٹک میں رکھ دیتے ہیں انشاءاللہ بیڑا جلدی گرک ہو جائے گا۔ یہ جلدی جو پروسیس چیزیں وہ اسی طرح ہوتی ہیں، نیچرل چیزیں اتنی اللہ تعالیٰ نے جو بنائی ہیں وہ زیادہ اچھی ہوتی ہیں۔ اسار رسی جمع، افق، ٹھیک ہے نا، ہم آپ کو آفاق اور انفسم دکھائیں گے۔ افق میں نے دور تک دیکھنا، جیسے اب ہیں نا تو دور تک جو زمین کا کنارہ نظر آ رہا ہے وہ افق ہے، انگلش میں اس کو ہورائزن کہتے ہیں۔ ہاریزونٹل کو ہاریزونٹل کیوں کہتے ہیں؟ ہوتے ہیں نا ہاریزونٹل ایک ورٹیکل کے، وہ دور تک آپ زمین کو دیکھیں تو زمین ایسے پلین نظر آئے گی نا، اسی لیے اس کو ہاریزونٹل کہتے ہیں، ٹھیک۔ تو اس کا اصل مطلب تو ہے کنارے، آفاق، اطراف، لیکن اس کن معنی میں آتا ہے؟ وسعت کے معنوں میں، انتہائی دوری کے معنوں میں، کہ بہت دور دور افق پہ کوئی چیز تھی۔ تو اسے آپ نے سبق کیا سیکھا؟ کہ وہ اصل میں زندگی میں کوئی چیز ہوتی ہے، ان جیوگرافی، ان سائنس، ان ریئل لائف، جس کو ہاتھ لگایا جا سکے، جس کو ٹچ کیا جا سکے، لیکن پھر وہ زبان میں وہ اس کے استعارے اور تشبیہ کے معنوں میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے، اور ہم کہتے ہیں بس ہم کہتے ہیں یار بس چلتے ہی جاؤ نا، کام کرتے جاؤ، اب چلتے ہی جاؤ، تو وہ تو چلنے کے بارے میں تھا، ٹھیک ہے نا، یار اتنا میں وزن نہیں اٹھا سکتا، وہ ضروری نہیں کہ اس کو گڈ پئی ہوئی ہے، مینس کہ مجھے اتنا کام زیادہ نہ دو، ٹھیک، اوکے، ونشہد لا الہ الا۔ اب بس میں کہوں گا ابھی ہم ختم کرتے ہیں۔ ختم کا مطلب ہوتا ہے اسٹیمپ کرنا۔ پرانے زمانے میں جب آپ پورا خط لکھ لیتے تھے تو اس کے اوپر آپ کیا کر دیتے تھے؟ مہر لگا دیتے تھے۔ چلے جی، اب آج کا لیکچر ہم ختم کرتے ہیں۔ اب ختم کرنا ہم کو موت کو نہیں کر رہے، چلو ونشہد لا الہ الا انت نستغفرک۔